نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 13 ہاتھ تھا۔ حوالہ اس کا حیات آدم ماخوذ طبقات ابن سعد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنے سال ہوئی؟ 120 سال آپ کی عمر ہوئی۔ حوالہ اس کا ہے جلالین، صفحہ نمبر 138، تفسیر ہے پارہ نمبر 9 کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور ان کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام سے متعلق 4 اقوال ملتے ہیں۔ 4 نام تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں کہ حضرت والدہ سے متعلق۔ نمبر 1 تھا آپ کا نام، ایک روایت میں آتا ہے کہ محیانہ بنت یسخیر بن لادی۔ دوسرا نام ملتا ہے بازخط، اور تیسرا نام ملتا ہے بارخا، چوتھا نام ملتا ہے یوحان۔ چوتھا قول صحیح ہے، یعنی یوحاند، اور یہ قول حضرت جلال الدین سیوطی کا ہے، جو انہوں نے اپنی تفسیر الاتقان میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ کی اہلیہ کا نام بعضوں نے صفورہ اور بعضوں نے صفوریہ اور بعضوں نے صفورہ بتایا ہے۔ حوالہ اس کا ہے جلالین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن 4 گروہوں سے ہوا تھا، ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے اس کا، جادوگروں کی تعداد جن سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا، ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا کیا نام تھا؟ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام نبع ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ماشا کہا ہے، بتایا ہے۔ حوالہ اس کا ہے تفسیر ابن کثیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا کہاں سے آیا اور یہ کس درخت کا تھا؟ یہ عصا وہ ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا ضمناً، لیکن یہاں پہ دوبارہ آ گیا تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ اسی لکڑی یہ عصا وہ ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ واسطہ بواسطہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا، اور یہ جنت کی درخت کی لکڑی، جنت کا درخت ریحان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حوالہ اس کا ہے روح المعانی، جس کے مصنف ہیں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے یہ بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا ویڈیو میں ایک میں، اسی سلسلے کی معلومات عامہ کے سلسلے کی، کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش سے ادریس سے نوح سے ابراہیم سے حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہوا حضرت داؤد، سلمان، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، جس کو آخر میں دیمک کھا گئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا جادوگروں کے سامنے ڈالا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ جواب ہے، وہ سانپ بلکہ ایک بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ اس کے نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا فرعون کے محل کے منڈیر پر رکھا ہوتا تھا۔ اس وقت اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ حوالہ اس کا ہے جلالین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 138، اور پارہ ہے 9۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریائے قلزم میں ڈالنے سے قبل کتنے دنوں تک دودھ پلایا، اور دریا میں کس نے ڈالا؟ دریائے قلزم میں ڈالنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے 3 مہینے تک دودھ پلایا، اور جمعہ کے دن دریا میں آپ کو ڈالا گیا۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان، جس کے مصنف ہیں حضرت محمد بن عیسیٰ الدمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو راستہ کیوں بھول گئے تھے؟ اس میں ایک قول یہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ملک شام جانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ تم جاتے وقت حضرت یوسف کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جانا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہ رہا اور لاش مبارک ساتھ نہیں لی، جس کی وجہ سے آپ راستہ بھول گئے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے اور راستہ بھول گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کیا بات ہے، ہم راستہ بھول گئے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے بتلایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جاؤ تو میری نعش کو بھی نکال لینا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک بڑھیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی لاش مبارک کہاں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اس شرط پر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ اس شرط پر بتلایا گیا کہ آپ جنت میں اپنے ساتھ مجھے رکھیں گے، یعنی بڑھیا کے پاس جب آپ گئے موسیٰ علیہ السلام تو اس نے شرط رکھی کہ میں آپ کو اس شرط پہ ان کا پتلا بتاؤں گی قبر کا کہ آپ مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے وعدہ فرما لیا اور اس نے آپ کو اس کا پتہ بتایا۔ پھر آپ نے ان کی قبر کو نکالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی شرط منظور کر لی تھی، تب اس بڑھیا نے یوسف علیہ السلام کی نعش کا پتہ آپ کو بتایا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چلے تو چاند کی روشنی پھیکی پڑنے لگی، حتیٰ کہ اندھیرا ہو گیا، جس کی وجہ سے راستہ نہ ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیا ہوا، ہم تو راستہ بھول گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جانے لگو تو میری لاش کو بھی اپنے ساتھ لے لینا، جب تک لاش ساتھ نہیں ہوگی راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ایک بڑھیا نے آپ کو اس قبر کا پتہ اس شرط پہ بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں ساتھ جنت میں داخل ہوں گی اور جنت میں ساتھ رہوں گی۔ جب یوسف علیہ السلام کا جنازہ لے کر چلے تو چاند اس طرح نکل پڑا جس طرح سورج نکل جاتا ہے۔ جس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتلائی اس کا نام کیا تھا اور وہ کتنے سال تک زندہ رہی؟ تو اس عورت کا نام مریم بنت موسیٰ ہے اور یہ 700 سال تک زندہ رہی۔ حوالہ اس کا ہے جلالین جلد اول صفحہ نمبر 382۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون نے حضرت خضر کے پاس جاتے وقت جو مچھلی ساتھ لی اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ تو اس مچھلی کی لمبائی 1 ذراع سے زیادہ اور چوڑائی 1 بالش تھی۔ اس مچھلی کا حلیہ کیسا تھا؟ اس مچھلی کی 1 آنکھ تھی اور آدھا سر اور دونوں جانب کانٹے تھے۔ اس مچھلی کی نسل اب تک باقی ہے۔ حیات الحیوان صفحہ نمبر 383۔ حضرت خضر کا اصلی نام کیا ہے اور ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خضر کا اصلی نام بلیہ ابن ملکہ ہے اور ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ خضر کا مطلب ہے سبز، اور یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے وہ جگہ کتنی خشک کیوں نہ ہو وہ جگہ سبز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، کیونکہ بعض روایات کے مطابق حضرت خضر اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ بندے تھے، اور بعض لوگ مفسرین نے اس کا انکار کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ایک ولی تھے بنی اسرائیل کے، اور بعض بڑے علماء نے کہا ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن یہ تشریعی نبی نہیں تھے۔ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یعقوب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ تشریعی نظام کے نبی نہیں تھے، ظاہری شریعت کے تابع نہیں تھے، یہ تکوینی نظام کے نبی تھے۔ تکوینی نظام کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تکوینی نظام کہتے ہیں اس نظام کو جو باطنی نظام ہے، ایک جو ظاہری نظام ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو تشریعی نظام کہتے ہیں۔ اس میں ہم شریعت کے پابند ہیں، اس میں جزا و سزا کا تصور ہے، اور جو تکوینی نظام ہے وہ اللہ کا باطنی نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ ظاہری نظام چلتا ہے۔
اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تکوینی نظام کے نبی تھے۔ حضرت جیسے کہ 15 پارے میں بنی اسرائیل میں یہ واقعہ مشہور ہے، بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ بچوں کو بھی اس واقعے کا پتہ ہے۔ اس پہ بہت ساری فلمیں اور ڈرامے بھی بنے ہیں۔ وہ جو حضرت خضر کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ شرائط طے ہوئے تھے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلے، اور آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، آپ نے ایک کشتی کو توڑ کے اس میں سوراخ کر دیا، اور پھر ایک دیوار گر رہی تھی، ان کے گھر والوں سے آپ نے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ یہ نیکی کی کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو جو ٹیڑھی تھی سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اشکال کیا، اعتراض کیا کہ جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، ہمیں فری میں اپنی کشتی میں بٹھایا، اور ہمیں بزرگ سمجھ کے، ہمیں نیک سمجھ کے، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے اترتے وقت اس کی کشتی کو توڑ دیا، اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا، اور اس کے بعد ہم جب گاؤں میں داخل ہوئے، ہمیں بھوک لگی، اور ہم نے گرتی ہوئی دیوار والے مکان کے مالک سے کھانا مانگا، تو اس نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ہمیں دھتکار دیا، اور آپ نے اس کی دیوار بھی بنا دی کہ آپ تمہاری دیوار سیدھی کر دیتے ہیں، اور ایک بچہ جو معصوم تھا دریا کے کنارے کھیل رہا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نظام کے نبی تھے، تو وہ ظاہری شریعت کے حساب سے دیکھ رہے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام باطنی تکوینی نظام کے نبی تھے، اور یہ اللہ کے حکم سے وہ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چونکہ شرط میں کہا تھا کہ تم خاموش نہیں رہنا، تم میرے اعمال پر، میرے افعال پر اشکال نہیں کرنا، چپ رہنا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تشریعی نظام کے نبی تھے اور مزاج میں جلال تھا، اس لیے آپ صبر نہیں کر سکے، اور آپ نے یہ اس پہ اعتراض کیا، تو حضرت خضر نے آپ کو اپنے سے جدا کر دیا، لیکن جدا کرتے وقت آپ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ اس کی نیکی کی کہ اس کی کشتی توڑ دی تھی، کہ اگر اس کی کشتی نئی تھی، اگر وہ دریا کے پار جاتی تو وہاں دوسرے بادشاہ کی حکومت تھی، وہ نئی کشتیوں کو ضبط کر لیتا ہے، تو اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، تو ہم نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی کہ اس کے علم میں نہیں تھی بات، تو ہم نے اس کی کشتی میں ایسا نقص پیدا کر دیا جس کی وجہ سے اس کی کشتی بادشاہ کے ہاں ضبط ہونے سے بچ گئی۔ دوسرے، میں نے جو گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، اس لیے کہ بظاہر انہوں نے ہمارے ساتھ برا اخلاق سے پیش آئے، ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو ایک یتیم بچے کا تھا، وہ یتیم اس گھر میں پل رہا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ باہر آ جاتا، اس بچے کا حق مارا جاتا، اس لیے ہم نے اس کی دیوار کو سیدھا کرنا اللہ کے حکم سے ضروری سمجھا میں نے، اور اس دیوار کو ہم نے صبح سے شام تک لگ کے سیدھا کر دیا، اور اس بچے کو جو قتل کیا تو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس لیے کہ وہ بچہ، اس کے والدین بہت نیک تھے، بہت پرہیزگار تھے، اب یہ بچہ بڑے ہو کے مرتد ہو جاتا، یہ کافر ہو جاتا، دین اسلام چھوڑ دیتا، تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ یہ اپنے والدین کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اس سارے تینوں واقعات کی جو بظاہر کچھ تھے، لیکن ان کے تکوینی نظام کے تحت اس کے پیچھے کچھ اور معاملات تھے، وہ سارے معاملات سے حضرت خضر نے، یعنی حضرت بلیہ ابن ملکہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی علتیں اور وجوہات بتا کر آپ نے اپنا راستہ الگ فرما لیا۔ میں اپنی اس گزارشات کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی معلومات کچھ رہ گئی ہیں انہی سے متعلق، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔